بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدر علوی کی ایک ٹویٹ نے پوری ریاست کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ صدر علوی نے 2 قوانین پر دستخط نہیں کیے تو جعلی دستخط کرنے والا کون ہے؟ اور اب صدر علوی کے استعفے کی جو خبر گرم ہے، اس کے اندر کیا حقائق ہیں؟ تحریک انصاف کا کیا رد عمل ہے؟ پی ڈی ایم پلس ٹولہ اور ان کے حامی صحافیوں نے کس طرح جلتی پر تیل ڈالا ہے؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اب کھل کر عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ قیدیوں کی گاڑیاں اور کیا کیا ڈیمانڈ ہو رہی ہیں؟ کیا صدر علوی کا اتنا قید دینا کافی ہے؟ آرٹیکل 6 کس پر لگ سکتا ہے؟ انتہائی عام ڈیولپمنٹ ہے، اس پر تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آج جب صدر علوی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تو اس کے بعد یقینی طور پر یہ اتنا بڑا بلنڈر تھا کہ جس نے پوری ریاست کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اب کس طریقے سے صدر پاکستان کی جگہ پر جو ریاست پاکستان کا سربراہ ہے، جو مسلح افواج کا سپریم کمانڈر ہے، اور وہ جب کہتا ہے کہ اس نے تو ان قوانین پر دستخط ہی نہیں کیے بلکہ ان کی جگہ پر جعلی دستخط ہوئے ہیں، تو اس پر ایک خاص جو بیانیہ ہے، مسلکہ ٹیلی ویژن چینلز پر مختلف تجزیہ کار وہ رونما ہوئے اور انہوں نے ایک خاص رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اب یہ چیزیں بھی کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ رات کو شاید یہ توقع تھی کہ یہ صدر علوی کا جو ٹویٹ ہے وہ رات کو آئے گا۔ آپ اس وقت مسلسل سن چکے ہیں کہ صدر علوی صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن یہ چیز پھر بھی آپ کے سامنے رکھنی اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ بڑے سینسیٹیو ہو چکے ہیں۔ صدر علوی نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جیسا کہ خدا میرا گواہ ہے، میں نے آفیشیل سیکریٹس ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا۔ میں نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دے تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے۔ میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا وہ واپس جا چکے ہیں اور یقین دلایا گیا کہ ہاں ایسا ہی ہے، تاہم مجھے آج پتا چلا ہے کہ میرے عملے نے میری مرضی اور حکم کو مجروح کیا۔ جیسا کہ اللہ سب جانتا ہے وہ معاف کر دے گا، لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو متاثر ہوں گے۔ اب صدر علوی نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں نے چونکہ عملے سے پوچھا کہ بھائی وہ واپس کر دوں، یہ اس کے اندر ہمیں اعتراض ہے اور میں اس پر کنونس نہیں ہوں، تو انہوں نے اپنے صدارتی جو اختیار ہے وہ استعمال کیا، لیکن عملے نے جھوٹ بولا۔ اب جب تحقیقات ہوں گی، اگر انکوائری ہوگی تو عملے کے اندر وہ کون افراد ہیں وہ یقیناً صدر علوی نے بتا دیے ہیں کہ وہ کون متعلقہ افراد ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا۔ جعلی دستخط کس نے کیے وہ بھی تقریباً سامنے آ چکا ہے، چونکہ تمام جو ہے وہ اس وقت کہانی کھل چکی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک اور بات جو ہے وہ بیانیہ بنایا گیا، وہ یہ کہ صدر صاحب جب 10 دن گزر جاتے ہیں تو پھر تو یہ قانون بن جاتا ہے، تو لہذا اب آپ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اور حیرانگی اس بات کی ہے کہ جو طبقہ ملامتیہ کے صحافی ہیں وہ اس وقت بجائے اس کے کہ چلے بھائی آپ پر اگر پریشر ہے تو آپ خاموش ہو جائیں، لیکن آپ صحافتی بددیانتی کا، انٹلیکچوئل کرپشن کی ایک انتہا کر رہے ہیں۔ بھائی صدر علوی، آپ کے ملازم بھی اگر آپ کے جو انڈر ہے وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ استعفیٰ دے دیں۔ بھائی یہ کیا پاگلوں والی بات ہے؟ بجائے اس کے کہ آپ یہ مطالبہ کریں کہ بھائی یہ ریاست پاکستان کا سربراہ یہ بات کر رہا ہے، تو اگر آئینی سربراہ نے یہ بات کی ہے تو اس کا یہ کہنا کافی ہے، اس کے لیے کسی مزید ثبوت اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب جو معاملے کی انکوائری کا ڈیمانڈ ہونی چاہیے، تو اس وقت جو طبقہ ملامتیہ کے صحافی ہیں وہ فوراً ٹی وی چینلز کی سکرینوں کے اوپر ان کی اکثریت آئی اور انہوں نے بیانیہ بنایا، جی صدر صاحب آپ کی بات اگر کوئی نہیں مانتا تو آپ استعفیٰ دے دیں۔ بھائی کیوں استعفیٰ دے دے؟ یعنی ایک لڑکی کے ساتھ یا کوئی اور ایسا وقوع ہوا ہے، کوئی زیادتی ہوئی ہے، کوئی ظلم ہوا ہے، تو آپ الٹا اس لڑکی کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے خودکشی کر لیں۔ کیوں بھئی؟ تحقیقات ہوں، وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے، اور اگر یہ کیا ہے تو یہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے۔ اب جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو بیانیہ بنایا گیا ہے کہ چونکہ 10 دن گزر گئے تو گزرنے کی وجہ سے وہ خود بخود قانون بن گیا ہے، چونکہ صدر نے کوئی اعتراض نہیں لگایا تو لہذا وہ قانون بن گیا۔ نہیں، اس کا جواب بھی
صدر علوی صاحب کی ٹویٹ کے اندر ہے. یہ بھی بالکل جو ہے وہ انٹلیکچوئل میں سمجھتا ہوں کرپشن کی جا رہی ہے, غلط بیانیاں پھیلایا جا رہا ہے. بھئی جب صدر کہہ رہا ہے کہ میں نے 10 دن کے اندر ہی, اب صدر نے خود تو جا کے چٹھی نہیں پکڑا کے آنی, وہ تو عملے کے ذریعے ہوگا. عملہ کیسے مینج ہوتا ہے, ٹرانسفر پوسٹنگ کون کر رہا ہے, معاملات کون چلا رہا ہے. تو اس وقت تو ریاست کے اندر یہ چیزیں بہت متنازع ہیں کہ کون اس وقت پورا جو سسٹم ہے اس کو ہائی جیک کیے ہوئے ہے. تو اب وہ عملہ اگر نہیں پہنچاتا, صدر نے کہہ دیا, تو پھر بھئی یہ قانون نہیں بنا. یہی تو اصل کیس ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, جن کو آئین ٹوٹنے پہ انہوں نے فوراً اجلاس بلایا تھا 9 اور 10 اپریل کی رات, اس وقت تو آئین کا ڈنڈورا پیٹ رہے تھے. اس وقت تو ججز کو لگا کہ یہ آئین جو ہے وہ بڑا مقدم ہے. تو ریاست پاکستان پر یہ آج کیا اس سے بڑا حملہ نہیں ہے؟ کیا یہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں نہیں آتا؟ کیا اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے, اور وہ بھی غیر جانبدار طریقے سے؟ اب یہاں پر ایک عجیب جو ہے وہ وزارت قانون نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 75 کے مطابق جب کوئی بل بھیجا جائے, صدر کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں. صدر یا بل کی منظوری دیتے ہیں یا بل پارلیمنٹ کو آبزرویشن کے ساتھ واپس ریفر کرتے ہیں. موجودہ معاملے پر صدر نے جان بوجھ کر بل کو التوا میں ڈالا. کسی آبزرویشن کے بغیر بل واپس بھیجنے کی آئین میں گنجائش نہیں ہے. صدر مملکت کو اپنے اعمال کی ذمہ داری لینی چاہیے. اب وہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ میں نے آپ کو 10 دنوں کے اندر بھیجا, آگے اگر عملے نے بددیانتی کی تو انہی لوگوں کو تو پکڑنا ہے, تو وہ قانون تو پاس نہیں ہوا. تو بات ہے کہ صدر کا رونا یہ ہے کہ 10 دن کے اندر اندر انہوں نے بھیجا, عملے نے جہاں بھی انہوں نے بددیانتی کی, خیانت کی, کس نے کروائی, کیسے کی گئی, وہ کون ہے جس نے صدر علوی کی جگہ پر جعلی دستخط کیے, یہ ساری چیز جو ہے یہ غیر جانبدار انویسٹیگیشن کا تقاضا کرتی ہے. سینیٹر مشتاق نے بڑی عام بات کی ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے. اگر صورتحال واقعہ ہی ایسی ہے جیسا کہ صدر نے لکھا ہے, تو یہ ریاست پاکستان پارلیمنٹ قانون سازی کے ساتھ ساتھ 24 کروڑ پاکستانیوں کی توہین ہے. معاملات ایک دفعہ پھر عدالتوں میں جائیں گے. ملک کے اعلیٰ ترین منصف اور آفس کے اس حال سے پاکستان کے حالات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اللہ پاکستان پر رحم کرے. اب یہ بڑی عام جو ہے وہ معاملہ ہے, لیکن آپ دیکھیے ہماری صحافت میں, سیاست میں, وکالت میں کس طریقے سے سول سوسائٹی کے اندر انسانی حقوق کی تنظیموں کے نام پر وہ اس وقت یہ سارا ملبہ الٹا صدر پہ ڈال رہے ہیں. صدر صاحب استعفیٰ دو, صدر صاحب استعفیٰ دو. اب ایک ٹویٹ ایک صحافی کا ہے, خاتون صحافی ہے, مجھے بدقسمتی کے ساتھ شدید میں ناپسند کرتا ہوں اس کردار کو, جو ٹاؤٹ قسم کا کردار ہوتے ہیں, لیکن بہرحال مجبوراً کوڈ کرنا پڑتا ہے. اب یہ ایک خاتون ہے, شہباز شریف کوئی بڑی فیورٹ ہے. اب انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے صدر علوی کی حیران کن ایکشن. وہ کہتی ہیں, غریدہ نام ہے ان کا, آئین پاکستان کے آرٹیکل 75 کے مطابق صدر مملکت کو جو بھی بل پارلیمنٹ بھیجتی ہے تو صدر کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اسے سائن کر دے, دوسرا یہ کہ وہ اس دن کے اندر 10 دن کے اندر آبزرویشن لگا کر اپنے سائنس کے ساتھ پارلیمنٹ کو واپس بھیج دے, اور جب پارلیمنٹ اس بل کو دوبارہ واپس بھیجے تو وہ اسے 10 دن کے اندر سائن کرے, ورنہ وہ بل 10 دن کے اندر بعد ایٹومیٹکلی اد خود قانون بن جائے گا. لیکن اب یہ جملے بڑے عام ہیں, اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو سارا کھیل ہے وہ اس وقت صحافیوں کو کس طریقے سے مینج کیا گیا ہے. مبینہ طور پر کیسے ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے کہ رات کو توقع تھی کہ صدر علوی صاحب کا بیان آئے گا, لیکن رات کو نہیں آیا تو وہ دن کو آیا, لیکن بیچاروں نے کس طرح کاپی پیسٹ مارا ہے. اب آگے وہ لکھتی ہیں, لیکن آج پاکستان کے آئینی, پارلیمانی, جمہوری, صدارتی تاریخ میں حیران کن طور پر صدر نے رات کے پچھلے پہر ایک ٹویٹ کر دیا کہ انہوں نے تو بلز کو سائن کیے بغیر سٹاف کو واپس کر دیا تھا, اور یہ کہ وہ ان بل سے ایگری نہیں کرتے. یہ آئین پاکستان کے مطابق ایک غیر آئینی عمل ہے اور کچھ سنجیدہ سوالوں کو جنم دیتا ہے, جو کہ یہ ہیں. آگے انہوں نے سوال کیے ہیں. اب یہاں یہ خاتون بتا رہی ہے کہ بھائی رات کے پچھلے پہر صدر نے یہ ٹویٹ کیا ہے. بھائی صدر نے تو ابھی جو ہے وہ 12 بجے کے قریب ٹویٹ کیا ہے, 1 بجے کے قریب. تو اس کا مطلب ہے کہ اس خاتون کو جو بھی کوئی کاپی پیسٹ دیا گیا تھا وہ رات کو ہی دیا گیا تھا, توقع رات کی تھی, لیکن بیچارے چونکہ تیزی کے ساتھ کرنا ہوتا ہے,
جتنا بھی یہ کام کرتے ہیں ہر بلنڈر کے اندر جو ہے وہ یہ پھنس جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ان حالات کے اندر۔ اب ایک تو میں نے آپ کو بتایا، جب صدر نے 10 دن کے اندر واپس کر دیا تو یہ سوال ختم ہو گیا کہ بھئی 10 دن کے اندر نہیں کیا تو قانون بن گیا۔ ان کا مطالبہ یہ ہے اب انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے، اور وہ غیر جانبدار ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو غیر جانبدار ججز ہیں ان کے انڈر۔ دوسری جو بات ہے وہ اگر آئین 9 اور 10 اپریل کو اگر اس دن جو آئین کے محافظ بن کر جن ججز نے پاکستان کو ایک سیاہ دور کے اندر دھکیلا اور وہ آئین کے بڑے چیمپئن بنے، یہاں انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئی، لوگوں کے گھروں کو برباد کیا گیا، لوگوں کی عورتوں کو ہراساں کیا گیا، بچوں کو ہراساں کیا گیا، پاکستان کے اندر انسانی حقوق ملیا میٹ ہوئے، آئین قانون کو پاؤں تلے روندا گیا، لیکن نہ تو ہمارے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس پر خیال آیا، اور جب بھی شریف اور زرداری مافیا کا معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت یہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ نہ ہی چیف جسٹس بندیال صاحب شاید آخری دن گزار رہے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنی ساری جو ججی ہے وہ شاید اب وہ ریٹائرمنٹ کے چکر کے اندر ہے۔ تو اب یہ بڑا امتحان ہے، اس دن جیسے قیدی وینز آئی تھی، جیسے پورے معاملے کو ہائی جیک کیا، یہ آج اس سے بڑا حملہ ہے۔ اس لیے عوام جو ہے وہ یہ مطالبہ کر رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ جناب یہ اب ذرا آپ آئیں نا آئین کے بڑے تھم، اب آئیں، اب آگے ہوں۔ جن لوگوں نے یہ کیا ہے صدر کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، صدر کی سٹیٹمنٹ کافی ہے، ہیڈ آف سٹیٹمنٹ کی حیثیت سے، ہیڈ آف پاکستان کی جو ریاست کے وہ سربراہ ہیں آئینی طور پر۔ اب یہاں پر حامد میر صاحب نے بھی کہا کہ صدر کو جو ہے وہ اس کے ثبوت دینے پڑیں گے، اور اسحاق ڈار جیسا آدمی کہہ رہا ہے صدر کو اخلاقی طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ تو استعفیٰ جو دینے کی ڈیمانڈ ہے وہ بیچاروں کو بڑی یہ ڈیمانڈ ہے، لیکن یہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی۔ اور خبر اب یہ ہے کہ صدر علوی صاحب کا جیسے یہ 2 بل جعلی طور پر مبینہ طور پر جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے سائن ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا استعفیٰ بھی جعلی دستخط جو ہے وہ اس پر آ جائیں، یہ بھی خبر مارکیٹ کے اندر گرم ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عدلیہ اس کے اندر کیا کردار ادا کرتی ہے۔ اور سمیع ابراہیم صاحب نے جو بات کی ہے وہ میں آخر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ دیکھنا جعلی استعفیٰ نہ آ جائے۔ صدر پاکستان کے ایک ٹویٹ نے وطن عزیز میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ جعلی قوانین اور غیر آئینی حکومتوں کے ذریعے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو غلاموں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ صدر مملکت نے آج اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہا ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور ملٹری ایکٹ کی ترمیمی بلوں پر دستخط نہیں کیے۔ میں اپنے عملے سے بار بار کہتا رہا کہ میں ترمیم سے متفق نہیں، ان کو واپس بھجوا دیا۔ ہمیشہ یہی کہا گیا کہ آپ کے احکامات پر عمل درآمد کر دیا، مگر اب میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ یہ مجھ سے منسوب کیا گیا ہے۔ اب ایک سوال کہ اتنے خبر چلی ہے تو ابھی تک کہا گیا ہے، تو بھائی اس کی تحقیق تفتیش صدر نے اپنے طور پہ بھی کرنی تھی تاکہ بیان ان کا جو بھی چلے وہ ذمہ دارانہ ہو۔ تو تحریک انصاف نے اس کو ویلکم کیا ہے اور کہا ہے کہ صدر علوی استعفیٰ نہیں دیں گے، اور اب جو ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ اگر آپ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں تو بھائی دیکھتے ہیں آپ عوام کے ساتھ اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں یا اپنے مفادات کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، نامزد چیف جسٹس ہیں، اور قاضی جسٹس بندیال صاحب، ان کا اب ایک بڑا امتحان ہے، اور یہ ایک بڑا ہنگامہ خیز خبر ہے، اور یک طرفہ بیانیہ ٹی وی چینلز پر چل رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں مزید جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ان پر بھی بات کریں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔